پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت مقدسہ کی اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ یہ 2-3 اور مقامات پہ بھی آیا کہ جو رشتہ دار ہیں یا اولاد ہے وہ کام نہیں آئے گی اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن اور ایک اور مقام پہ آیا کہ گہرے ترین دوست جو بہت ہی گہرے ہوں، دنیا میں ایک دوسرے سے بچھڑ نہ سکتے ہوں، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جب آخرت کا میدان محشر کا میدان ہوگا تب۔ لیکن اس کی وضاحت پھر فرما دی گئی کہ وہ کون سے رشتہ دار ہوں گے، وہ کون سی اولاد ہوگی، وہ کون سے دوست ہوں گے جو علیحدہ ہو جائیں گے، اور کون سے ہوں گے جو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آگے بھی فرما دیا گیا، واضح کیا، اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ اولاد، وہ رشتہ دار جو نافرمانی پہ تھے جبکہ آپ نیکی پہ تھے، یعنی کہ یا آپ گناہ گار تھے اور وہ اولاد نیک تھی، تو آپس کا پھر ساتھ نہ بنا، ایک دوزخ کا حقدار ٹھہرا اور دوسرا جنت کا۔ جو جنت والا ہے وہ دوزخ کے ساتھ کبھی مل بھی نہیں سکتا، اتنی کوشش کرے گا نہیں ملے گا۔ تو اگر وہ ایمان والا تھا، اولاد میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کے ساتھ ہو، اولاد ساتھ ہو اور بیوی بچے ماں باپ ساتھ ہو آگے بھی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور ان کو بھی ترغیب دینی پڑے گی کہ وہ بھی نیک عمل کریں، تب ساتھ بننا ہے جا کے۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو کہ عمرے پہ ساتھ لے کے جائیں، یہ میرا دوست ہے، میری بیوی ہے، میرا بھائی ہے، بچے ہیں، ماں باپ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے بھی اس کا بھی ویزا لگوانا پڑتا ہے، اس کا ویزا ہوگا تب جانے دیں گے، بغیر ویزے کے تو نہیں جانے دیں گے۔ اسی طرح سے آخرت کی بھی مثال ہے، یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں وہ واضح ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، ہم جتنے جتن لگا لیں، جو زور لگائیں۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد، بچے، بیوی، سب گھر بار والے بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بھی ساتھ ہوں، تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو اپنا صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، پھر ان کو بھی ترغیب دینی ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ نہیں ہونا، آپ اتنی لگائیں نا، زور لگائیں، نہیں ہونا، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا ہے، اس لیے کہا گیا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس طرح کی روایت آئیں کہ ہمیں جب بھی تبلیغ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دین کا پیغام پہنچاؤ تو آپ نے اپنے گھر سے شروع کیا، گھر سے۔ ہم باہر تو بڑے بڑے مسئلات کریں، بڑی بڑی روایتیں بیان کریں اور خود گھر میں نہ کریں تو پھر وہ اچھی بات نہیں۔ گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے رہا کریں کہ نماز پڑھیں، ایسا چیز یہی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے گا کہ اس کے ماں باپ، بیوی بچے علیحدہ ہوں اور وہ علیحدہ ہو۔ یہ یہاں پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جہاں کہیں بھی گئے ہوں، جتنی بھی عیش و عشرت دی جائے نا، اگر ہم میں سے کسی کو کسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے نا، اور ہمارے ماں باپ، بہن بھائی ہم سے علیحدہ کر دی جائیں، ہم صرف تنہا ہوں، تو ہم وہاں پہ بھی گھبرا جائیں گے کہ نہیں، ہمارے اپنے خاندان والے مجھے چاہیے، کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ شاید ہی کوئی ہو کہ جو رہ لے، ورنہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس لیے آگے بھی یہ خواہش کرے گا، یہ آیا حدیثوں کے اندر کہ آگے بھی انسان خواہش کرے گا کہ میرے بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہو، وہ سارے جو احباب، میرے بہن بھائی، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ہوں۔ خواہش کرے گا تو ملے گا اس کو جس کے پھر عمل صالح ہوں گے۔ یا پھر اس طرح سے بھی ہے کہ اگر وہ تھا ایمان والا، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے تھا ایمان والا، تھا گنہ گار، کسی گناہ کے سبب جو ہے وہ دوزخ میں گیا، لیکن جو بلا رہا ہے وہ بہت نیکوکار تھا، صالح تھا، جنت میں اس کو مقام ملا، اب وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کو شفاعت کہتے ہیں، لیکن وہ بہت دور کی بات ہے، بہت پہلے نہیں، جاتے ہی میدان محشر میں شفاعت شروع، وہ بات کی بات۔ پہلے آپ کو وہ جو قبر کے معاملات دیکھیے، اب تو ہمارے دیکھیے
دنیا میں معاملہ دیکھیے کہ اگر 1 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کے لیے اگر آگ میں انگلی ڈالنی پڑے دنیا کی، وہ نہیں برداشت ہوتی. تو قبر میں بھی اسی طرح سے جو گناہ گار ہوں گے، دوزخ کا دروازہ اس کی طرف کھولا جائے گا، تو وہ سارا عذاب اس کو ہوتا رہے گا. تو وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال تک ہونا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس لیے ہم نے مکمل تیاری اپنی کرنی، یہ نہیں سوچ لینا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی وہ جو ہے حکم اس پہ عمل ہو کہ وہ رشتہ دار ہم کو تب ملیں گے جب وہ نیکوکار ہوں گے، ہم نیکوکار ہوں گے. اگر ہم بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں، تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے لیکن دوزخ میں. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دوزخ کا عذاب ایسا کسی کو ہر کو اپنی پڑی ہوگی. عذاب پہ وہ کون پھر رشتہ داری یاد رکھے گا. اس لیے اگر دونوں کو، ایک نیکوکار دوسرا گناہ گار، تو پھر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ساتھی نہیں ہوں گے، دشمن. یہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ جب اپنا محشر کا میدان ہوگا نا، تو ماں کتنی پیار کرتی ہے اولاد کی. کسی بچے کی ایک نیکی کم ہو گئی ہوگی، وہ بھاگتا وہ ماں کے پاس آئے گا کہ ماں تو دنیا میں اپنا کھانا بھی مجھے دے دیتی تھی اٹھا کے، اور خود نہیں کھاتی تھی. اتنے کام میرے لیے تو نے کیے، اتنا پیار کرتی تھی. ایک میری نیکی ایک کام ہے، میں دوزخ میں جا رہا ہوں. وہ کہے گی کہ کسی اور کے پاس جا، مجھے تو اپنی پڑی ہے، نہیں دے گی. باپ کے پاس، جس کو دنیا میں اس کی پناہ گاہ بنا ہوتا ہے، ہر معاملے میں پورا کرتا ہے خواہش بچے کی، اپنے بچی ہو یا بچہ ہو، لیکن وہ بھی انکار کرے گا. اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو اولاد انکار کر دے گی. اس لیے اس کو کہا گیا اس دن کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، کسی نے کام نہیں آنا. کام تب آئیں گے جب ہر بندہ اپنے اپنے اعمال میں خود پورا ہوگا. اور آخری بات یہ کہی گئی کہ ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہونا، ہر نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. کسی کا کوئی نہیں حساب دینا. یہ نہیں ہوگا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں تو آپ نیکوکار ہیں تو آپ کہیں کہ جی میری نیکیاں میں نے ان کو دے دی ہیں. نہیں دے گا. ہوں گی بھی نہ زائد. مثال کے طور پر مجھے 20 نیکیاں چاہیے تھیں، میرے پاس 100 ہیں، 90 زیادہ ہیں، تو میں نہیں دوں گا کسی کو. آپ کے پاس اگر 100 ہیں، آپ کی 50-60 زیادہ ہیں، تو آپ نہیں دیں گے، کیونکہ ہر بندہ سوچے گا کہ درجے میں نے لینے ہیں آگے والے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ نفس نفسی کا عالم ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا عمل کرنا ہے. ساتھ اولاد ماں باپ تب ہوں گے جب وہ بھی نیکوکار ہوں گے. اگر وہ گناہ میں ہیں تو پھر کچھ نہیں بننے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ایک دفعہ آیا، تو وہاں پہ جو سانا ایک علاقہ تھا اس میں عذاب آیا. جب آیا نا تو وہاں پہ نیکوکار شخص بھی تھا. جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، حکم عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ، انہوں نے عرض کیا نا کہ یا اللہ اس میں تو یہ نیک بھی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیک تھا لیکن خود نیکی کرتا تھا، دوسروں کو کہتا ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خود کرتا رہتا تھا. اس لیے ساتھ ہی جائے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ جو گیلی لکڑی کے ساتھ سوکھی کے یعنی سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جاتی ہے. تو اس لیے نیکوکار بھی جائے گا اگر وہ تبلیغ نہیں کرتا ہوگا. تو اس لیے ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ گھر والوں کو بھی، اور گھر والے تب مانیں گے جب ہم خود نمازی ہوں گے. جب ہم خود ہی کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ گھر والوں نے تو یہی مذاق بنایا کہ تو کہڑا نمازی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ خود بھی پابندی سے نماز پڑھیں، گھر والوں کو ترغیب دیں. ہمارے درس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نمازی بنیں، مسجدیں ہماری آباد ہوں. اللہ کا گھر آباد ہے تو ہمارے گھر آباد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.